बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 17 मई साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक। मैसेजेस शुरू करूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज अवैस का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी कोरोना पेंडेमिक की वजह से हुकूमत ने बहुत सी रुकावटें वो लगाई हैं जो बिजनेस पे असरअंदाज होती हैं। अवैस कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो लॉस या डैमेज हो गया है ये रिकवर नहीं हो पाएगा। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? जी जी बिल्कुल, ये इररिपेयरेबल लॉस है। अगरचे कौमों ने कवर किया है और कौमें इसके हवाले से उस पे आई हैं, मतलब एक जिसे कहना चाहिए एक सिलसिला कार के ऊपर या एक स्ट्रेटजी के ऊपर आई हैं और उन्होंने अपने आप को इस डैमेज से बचाया है। जब हम इस हवाले से नज़र डालते हैं अपने हुकूमत के ऊपर तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने डैमेज बढ़ाया तो है, डैमेज कम नहीं किया। ये जो डैमेज हो रहा है तो इसलिए वो लॉस जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। इसलिए हो सकता है कोई नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसके हवाले से बात करें। हाँ, सब्सिडी तो यहाँ पे मिसयूज़ हो जाती है। मसलन देखें ना, जब पिछली दफ़ा कोरोना आया तो हुकूमत ने कहा कि ऐसे तमाम लोग जो अपने मुलाजमीन को फ़ारग नहीं करेंगे उनको उनकी मुलाजमीन की तनख्वाह के बराबर का कर्ज़ हुकूमत 2% या 1.5% के ऊपर, मुझे याद पड़ता है, देगी। तो हमारा बिजनेसमैन या हमारा इंडस्ट्री इतना कि चोर का बच्चा है कि उसने ना सिर्फ कि वो वाले पैसे अवेल किए, ठीक है, अपनी तनख्वाह पहले तो मुलाजमीन की एग्जेजरेटेड करके लिखी, फिर वो उसके इक्विवेलेंट कर्ज़ लिया और वो कर्ज़ ले के ना सिर्फ कि उसने वो एंजॉय किया 2% के ऊपर, मुलाजमीन भी निकाल दिए। और चूँकि कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग ही नहीं थी कि जो मॉनिटर कर लेता कि भाईजान आप ये कर्ज अवेल कर रहे हैं तो हमें बताइए ना, आपका पहले वो सैलरी बिल क्या था और अब सैलरी बिल क्या है, या आपका पहले रोस्टर क्या था सैलरी का तो अब क्या है। किसी ने चेक नहीं किया। ये है हमारे यहाँ सब्सिडीज़ जो हैं वो मिसयूज़ हो जाती हैं, और अगर आप उसको चेक करने चल पड़ते तो चेक करने वाली टीमों में इतनी बड़ी बड़ी करप्शन होनी थी कि उसके बाद चैम्बरों ने मैदान में कूद पड़ना था कि पाया ना पैसे भी लवो तो ए बंदे भी लवो। ठीक है ना, हम नहीं करते आपके साथ काम। तो किया है जी, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, टीवी पे उनके इतने इतने इश्तिहार चलते हैं, उन्होंने ये काम किया है जी। तो ये क्या कह रहे थे कि इररिपेयरेबल लॉस होगा। हो गया जी, हो गया सोसाइटी। और मजीद ये कहते हैं कि दादाजी इससे तो रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, सोसाइटी का फैब्रिक डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। बिल्कुल जी, हो चुका है, हो जाएगा। क्या लोगों की हालत बड़ी पतली हो गई है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम जब सड़क पे रोज़ाना निकल के एक रोज़ाना का तयशुदा रूट है, 3-4 रूट है जिनसे हमने दफ्तर आना होता है, वो कहते हैं ना रास्ता बदल के आया करो। ये दोस्त जो हैं वो एडवाइस करते हैं, तो हम भी रास्ता बदल के आते जाते हैं। और रास्ते में जो चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं जब भी स्टॉप पे किसी पे या इशारे पे खड़े होते हैं, वो दोहराई नहीं जा सकती। इस हद तक ख़राब हो गया है काम। आगे चलें जी। चौधरी अली का मैसेज है, दादाजी इन्होंने कानून की एक जो शिक है उसका इमेज यहाँ पेस्ट किया है कि DHA पर पाकिस्तान के टैक्स लागू नहीं होते और ना ही वो अपनी कमाई से टैक्स देने के पाबंद है। क्या ये बात दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि जब भी DHA में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर सारे टैक्सेस दिए जाते हैं। CVT स्टैम्प ड्यूटी, कुछ चीज़ें प्रोपेगेंडे के तौर पे भी फैलाई जाती हैं, ठीक है ना। मसलन अस्करी बैंक जो है वो बैंकिंग सेक्टर के सारे टैक्सेस देता है। देखें, मेरे साथ उनकी मोहब्बत जो है वो आपके सामने है, लेकिन बात सच करनी चाहिए, खुदा लगती बात करनी चाहिए। और खुदा लगती बात यह है कि वो इस सिस्टम के अंदर अगर ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब जब एक तो यह है कि प्रोसेस के दौरान जितनी टैक्सेशन होती है, प्रोसेस के दौरान भी एक टैक्सेशन होती है ना, वो सारी देते हैं, क्योंकि वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है और ट्रस्ट के ऊपर जो है वो 6% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मैक्सिमम स्लैब 6% की होती है। ट्रस्ट है, आप कहीं गुलाब डालें
کہ نہیں جی وہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ سارے کمرشل کام کر رہے ہیں. ان کی پروسیڈ جو ہیں ایز پر دا ریٹن لا وہ تو شہداء کے بچوں کے لیے استعمال ہوں گی نا, تو اس کے لیے تو وہ ٹرسٹ ہے, اور ٹرسٹ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ میکسیمم سلیب 6% کی ہو سکتی ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر میکسیمم سلیب جب وہ اربوں میں اس کا پروفٹ جاتا ہے تو 34% بھی چلی جاتی ہے, 35% تک چلی جاتی ہے. لیکن اگر وہ ٹرسٹ ہے تو بھلے اس کا پروفٹ خربوں میں بھی چلا جائے, ایون دین اس کے 6% کی سیلنگ ہے. تو اس کو آپ دیکھیں جتنے بھی پاکستان کے اندر کمرشل تعلیم کے ادارے ہیں سب نے اپنے آپ کو ٹرسٹ کے طور پر رجسٹر کروایا ہوا ہے. مطلب فیس جو ہے بچے کی مہینے کی وہ 50,000 ہے, 52,000 روپے مہینہ بچے سے فیس لے رہے ہیں ٹرسٹ. ٹھیک ہے, سرکار نے ٹیکس لگایا اس فیس کے اوپر, وہ فیس کے اندر انہوں نے اضافہ کر کے آپ کو ٹھوک دینا. اچھا, اپنی انکم کے اوپر وہ 6% ٹیکس دے کے فارغ, زندہ باد ہے. وہ کمرشل یہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, یہ خاص طور پہ میڈیکل تعلیم کے ادارے جو ہیں ان پہ خاص طور پہ, اور عمومی تعلیم کے اداروں پہ عام طور پہ, یہ جو لکاس وہ دوسرا کون سا ہے LGS لکاس بیکن ہاؤس, ان کے اوپر تو فل فلیج کارپوریٹ ٹیکس لگنا چاہیے, اور ٹیکس اس صورت میں لگنا چاہیے, بچوں کے اوپر نہیں لگنا چاہیے, ان کی انکم کے اوپر لگنا چاہیے. یہ جو ہمارے اوپر جو ہے نا مافیا مسلط, یہ ٹیکسیشن لگائی جی, ہم نے ٹیکس لگا دیا جی, ٹیکس لگا دیا. شہباز شریف کو ہم اس وقت بھی پٹے تھے کہ ان کے اوپر ٹیکس نہ لگاؤ, یہ لوگوں کے اوپر کنورٹ کر دیں گے, ان کی انکم کے اوپر ٹیکس لگاؤ. وہ انکم صفر شو کر دیں گے. نہیں, انکم کے صفر کیسے شو کر دیں گے یار, اتنے ملازمین کا کوئی روسٹر تو دکھائیں گے نا, کہ تنخواہوں میں جانا ہے نا یا کرائے میں جانا ہے. اگر بلڈنگز اپنی ہیں, میاں عمر کی ساری بلڈنگیں اپنی ہیں, تو وہ کیا دکھائے گا کرائے کے اندر یا اس کے اندر؟ یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا, وہ خربوں روپیہ یار کماتا ہے ہر سال, اور اس کے اوپر اربوں کا ٹیکس نہیں دیتا. وہ جتنا بھی ٹیکس جمع کراتا ہے وہ بچوں کے والدین کی جیبوں سے اضافی نکلوایا ہوتا ہے, انہوں نے ٹیکس کا نام لے کے نکلواتے ہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا, چٹے دیر ڈکیتی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی, کہ سرکار نے ان پہ ٹیکس لگایا, انہوں نے بچوں کے جیبوں سے, وہ اس پہ ٹیکس نہیں لگنا تھا, ٹیکس ان کی انکم پہ لگنا تھا جو خربوں میں ہے. آپ سمجھ نہیں رہے میرا. تعلیم پہ کہاں ٹیکس ہوتا ہے؟ اگر اس نے بچوں کے جیبوں سے ٹیکس نکالنا ہے تو وہ تو ٹیکس تو نہ ہوا, وہ تو سرچارج ہو گیا ان والدین کے اوپر جو اپنے بچوں کو ذرا معیاری تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گرمیوں میں پنکھوں کے نیچے بیٹھنے کی بجائے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے پڑھیں. میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں. ویسے ایئر کنڈیشن یہ بھی نہیں دیتے, چارج کر لیتے ہیں اس کو. جی, نیکسٹ میسج جنید خان کا ہے, اور کہتے ہیں اکانومی سے متعلق میرا سوال تو نہیں ہے, لیکن جب بھی کوئی سیاسی شخص کمنٹ کرتا ہے تو دوسرا اس کا جواب ضرور دیتا ہے. کیا یہ ضروری ہوتا ہے رسپونڈ کرنا, جس طرح بلاول کے کمنٹ پہ؟ ہم نے بنا دیا ہے جی اس کو ضروری, ہم میڈیا پرسنز نے. ٹھیک ہے کہ جی, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اپنا کام تو آتا نہیں ہے, نہ سیکھنا ہے, اور اس لیے ہم کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کہا ہے تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. جی, یہ ٹوٹل صحافت جو ہے, اور ایسے ایسے صحافیوں کے پاس 8 گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک بھی اپنی نہیں. اسٹیٹمنٹ جرنلزم کر رہے ہیں ٹوٹل. نہیں, ایک بھی اپنی نہیں ہے. وہ انہوں نے کوئی کسی ڈپارٹمنٹ سے بھجوا دیا, کوئی کسی ڈپارٹمنٹ سے بھجوا دیا. ہاں جی, مجھے تو کچھ نہیں بھجوایا. مجھے تو کچھ نہیں بھجوایا. تیرے وال پولیس ہی بھجوان FIA سائبر کرائم ونگ. ٹھیک ہے جی. عمران اطاللہ پوچھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے سیکٹر کے یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین جو ہے وہ انہوں نے اندر کھانے پاس کر لی ہیں. ہاں جی, اور یہ قوانین ان کو ٹھوکیں گے یورپین یونین کے اندر, یہ قوانین ان کو لے کے بیٹھیں گے. یعنی یہ سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے چلے ہیں, جن کا خربوں روپے کا بزنس ہے, وہ یہ پاکستان میں بیٹھ کے اس کو ریگولیٹ کرنے چلے ہیں. مت ماری گئی ہے ان کی, عقل گھاس چرنے چلی گئی. ٹھیک ہے جی. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ آپ ان اداروں کو انگیج کرتے, انگیج کر کے ان کو سمجھاتے کہ دیکھیں ہمارے یہ معروضی حالات ہیں, مجبوریاں ہیں, تو آپ اس میں یہ کوئی ہماری بات مان لیا کریں. تو وہ مان لیتے. آپ نے سیدھا سیدھا ریگولیشن کا بل پاس کر دیا, ہم ہے نا, تو پھر وہ آگے سے ٹھوکیں گے, اور ٹھوکیں گے پورے ملک کو, پوری معاشرے کو, پوری سوسائٹی کو. لیکن انہوں نے قوانین بنا کے اندر خانے رکھ لیے ہیں کہ جب آپ پہ اور مجھ پہ امپلیمنٹ کرنے ہو تو وہ تب کیے جا سکے, سلیکٹیو یوز کیا جا سکے. جی. عمران اطاللہ کہتے ہیں, دادا جی ایڈن کے پروجیکٹ سے متعلق کوئی ہوپ, کوئی امید؟
نہیں میرے علم میں نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ لے کے آپ میرے پاس صرف اتنی معلومات ہے کہ ڈاکٹر امجد جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں اور شاید کچھ کام کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے, لیکن فی الحال یہ افواہ ہے, اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی. نیکسٹ میسج حسین علی کا ہے, کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹڈ پاور کے شیئرز ہیں, موجودہ جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, اس کے تناظر میں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے, موجودہ حکومت نے کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے چلنے والے 2 پروجیکٹ کے جو ہے وہ ٹیرف ضرور بڑھائے ہیں. جب وہ پروجیکٹ چلیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے, لیکن انہوں نے ان کے ٹیرف بڑھا دیے ہیں تو فیوچر تو اچھا ہے. لیکن بات پھر یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے ٹیرف بڑھائے ہیں یا جنہوں نے بڑھوائے ہیں یا جنہوں نے بڑھائے ہیں, انہوں نے کیا آپ کے لیے بڑھائے, شیئر ہولڈر کے لیے بڑھائے؟ یقیناً نہیں. جی نیکسٹ میسج ساکر مجاہد کا ہے, اور بڑا انہوں نے فنی سا میسج کیا, کہتے ہیں دادا جی سیمنٹ سیکٹر کے شیئرز خریدنا بہتر ہے یا اس کی بوریاں, کیا بہتر رہے گا بتائیے؟ بوریاں تو نمی پڑ جائے گی, اس کو 6 مہینے بعد پتھر ہو جائے گا. پتھر ہو جائے گا. جی شیئر ہی خرید لینا چاہیے. لیکن اصل میں شاید یہ میسج اس تناظر میں لکھا گیا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر سارا ایکسپینشن میں ہے, اور بڑے بڑے جو شیئرز ہیں ڈی جی کے سی اور لکی جیسے, انہوں نے بھی ڈیویڈنڈ نہیں دیا, اور ایکسپینشن میں جانے کی وجہ سے چونکہ ایکسپینس بڑھ رہا ہے اس لیے سیمنٹ کے شیئرز نیچے آ رہے ہیں, اور توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ زیادہ نیچے آئیں گے, سیمنٹ سیکٹر بھی اور سٹیل سیکٹر بھی, یہ پریشر میں رہے گا. نیکسٹ میسج کی طرف چلیں, اور نیکسٹ میسج فیصل عمران میاں کا ہے, کہتے ہیں دادا جی جو اگر کسی کے پاس پرانے والے کرنسی نوٹ ہوں تو کیا وہ اسٹیٹ بینک اب ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں, ردی ہو گئے, اسے سووینئر کے طور پہ رکھ لیں. آپ کو پتہ ہے چائنا کے اندر, چائنا دنیا کا واحد, اور بھی کوئی 1-2 ہیں, لیکن چائنا کے اندر ہر نوٹ کے اوپر اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, اور ایکسپائری ڈیٹ بھی گزر جائے تو وہ فارغ ہے نوٹ, یعنی اس مدت سے پہلے آپ نے دوبارہ اس کو جمع کروانا ہے واپس. مزہ ہے جی. تو آپ پھر انلیگل منی کما کے دکھائیں ذرا معاشرے کے اندر. بھی آخری تاریخوں میں تو آپ سے وہ کوئی نوٹ نہیں نہ لے گا, تو باقی آپ کو بینک جانا پڑے گا. جی. تو بینک جب جائیں گے تو انکم ڈکلیئر ہو جائے گی, انکم ٹیکس دفتر آ جائے گا, پائے پیسے آئے کتوں نے تھوڑے کو. اب بات تو درست ہے, لیکن اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے, بندے کے پاس پیسے آ ہی جاتے ہیں کہیں سے. ہاں, لیکن چائنا نے دیکھے کس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے, یہ ہوتے ہیں میئرز. انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی بڑی, آپ دیکھیں چائنا دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ابھی پچھلے دنوں اعلان کیا ہے کہ ہمارے یہ اتنے لاکھ لوگ رہ گئے تھے, یہ بھی غربت سے باہر نکل آئے. غربت سے باہر نکلنے کا کیا مطلب؟ غربت سے باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ اب ان لوگوں کو رہائش اور کھانے کی کوئی فکر نہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں انہوں نے نوٹ کی ہیں کہ نہ اب ان کو رہائش کی فکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو ان کے پاس رہائش ہے یا ان کے پاس ایسے مواقع دستیاب ہو گئے ہیں کہ وہ جب چاہیں وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ان کو دن کا 2 مرتبہ کا صحت مند کھانا دستیاب ہے. یعنی ان کی انکم, ان کی سورس آف انکم اتنی ہو گئی ہے, یا سرکار نے ان تک اتنی سبسڈی پہنچا دی ہے, زر تلافی پہنچا دی ہے کہ وہ رسپیکٹیبل کھانا کھا سکتے ہیں. اور چین کی آبادی کتنی بلا؟ 1.5 ارب. 1 ارب 41 کروڑ. ابھی کل ہی میں نے کہیں سے جی جی, وہ آبادی کم ہو رہی ہے, شرح صدی کی سب سے کم ترین سطح پہ چلی گئی. ٹھیک ہے, اور اپنا کہا جا رہا ہے کہ 2030 میں 60% آبادی ان کی 60 سال سے اوپر چلی جائے گی, یہ کہا جا رہا ہے. جی, امریکہ میں بھی یہ صورتحال ہے. جی, بوڑھوں کی دنیا ہو جائے گی. اسی لیے تو اس نے قانون پاس کر دیا ہے. کس نے؟ ساڑھے نوجوان بوڑھے نے, 70 سال کا جو بوڑھا ہے, 70 سال کے نوجوان نے قانون پاس کر دیا کہ کوئی اپنے ابا جی کو کاٹ سے نہیں نکال سکتا. ماما اپنا قانون برطانیہ چ نہیں لگ دئی, انہوں نے کھڑ دینا قاسم وغیرہ نے. ٹھیک ہے, اب یہ بڑا احمقانہ قانون. بھائی ہم اپنے والدین کا, اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. جی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے نے ہمیں یہ سکھایا ہے, ہمارے دین کا حکم ہے ان کے سامنے اف تک نہ کرو. ٹھیک ہے, ہم اس لیے بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ ہم
اپنے دین کے اوپر جتنا کا عمل کرتے ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی ہے، ہمارے اندر ہی ناہنجار لوگ بھی موجود ہیں۔ اب ہونا کیا ہے اس میں؟ اب اس میں ہوتا یہ ہے، 5 بہن بھائی ہیں، فرض کریں 5 بہن بھائیوں کے اندر والدین جو ہوتے ہیں وہ بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین کو کمائی کرنے والا پتر جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، جب تک وہ ان کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ میں ایک جنرل بات کرنے لگا ہوں اپنی پرسیپشن کی، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اپنی آبزرویشن میں۔ والدین کو وہ بچہ اچھا نہیں لگتا جو خوشحال ہوتا ہے، کیوں؟ انہیں ہمیشہ وہ بچہ اچھا لگتا ہے جو بدحال ہوتا ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی ایلیویٹ ہو جائے۔ اور نارملی اس طرح کی فیملیز میں دیکھا گیا ہے کہ والدین خوشحال بھائی سے چھین کے وہ اس کو چپ کر کے پکڑا رہے ہوتے ہیں، سمپیتھیٹک ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ماں جو ہے بڑی سمپتھائز ہو رہی ہوتی ہے۔ جو سب سے نلائق نکھد ہوتا ہے ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ماں جو ہے وہ ہمیشہ ہمدردی کرتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ماں اس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی، باقی جو سارے مجھے ان پٹ دیں گے میں اس کو دے کے اس کے بچوں کا سکول کنٹینیو کروں گی، یا اس کے میڈیکل کی ضروریات یا اس کے گھر کے بل وغیرہ جو ہے اماں نے پریشر رکھا ہوتا ہے اس پہ۔ تو اماں نے باقی لوگوں پہ پریشر رکھا ہوتا ہے کہ یا تو اس کو ڈائریکٹ دو یا مجھے دو، میں آپ ہی اس کو دے دوں گی۔ اب فرض کریں کہ وہ اماں جو ہے وہ غصے میں آ کے، اماں کا کیا ہے، اماں تو غصے میں آ کے ڈانگیں بھی مار لیتی ہے، تھپڑ بھی مار لیتی ہے۔ اماں غصے میں آ کے وڈا پائی جو کہ خوشحال ہے، جو کہ کہتا ہے کہ اماں جی میرے وال آ کے رہو، ہے کمرہ تہاڈا ہے، تسی اتنے آ کے رہنا۔ اماں اس کی طرف نہیں رہتی، اماں اس بدحال کی طرف چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے بہ کے شکایت کر دیتی ہے جڑا امیر بچہ ہے نا انہیں مینوں گھروں کر دیتا ہے، وہ تو ٹنگیا گیا نا بیچارہ، بھلے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کر دے، بھلے اس کو لاڈ میں ہی کر دے، ٹھیک ہے، یا اس بات پہ غصے میں آگے کر دے کہ اس دفعہ عید پہ تم نے اس کو 20,000 کیوں نہیں بھجوائے، میرے ان پوتوں نے جو ہے وہ عید نہیں منائی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات، بیٹیوں کے گھروں کے اندر ماں باپ اچھے نہیں لگتے، رکھتی ہے بیٹیاں اپنی ماؤں کو بلا کے اپنے پاس، لیکن نارملی یہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا، بیٹیوں کی خواہش ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب ایسی صورت کے اندر یہ تو ہمارا سوشل فیبرکس توڑنے کی سازش ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا کریں کہ یار ماں باپ کا آپ پہ حق ہے، یہ مذہب کا بھی معاملہ ہے، یہ معاشرے کا بھی معاملہ ہے، آپ اس کو ایسے نہ کریں، ایسے کریں۔ یہ ہم ایک بجائے اس کے کہ پرسویشن کریں، قائل کریں لوگوں کو، شرم دلائیں، ٹھیک ہے، اس کی بجائے جب ہم یہ قانون لے دیں گے نا تو پھر یہ نکل کے چلے جائے گا اس ان پڑھ ASI کے ہاتھ میں جو تھانے میں بیٹھا ہوا، اور پھر اس کے اندر وہ تمام قباحتیں آئیں گی جو کہ ہمارے زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نارملی پولیس اس وقت انٹرفیئر کرتی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی ہینڈ ہو جاتا ہے، کوئی چوری ہو گئی، کوئی ڈکیتی ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی لڑائی مار کٹائی ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے گا پرامن گھروں کے اندر یہ فساد ڈالے گی، اور ہمارے جو تھوڑے سے اپر مڈل کلاس کے خوشحال لوگ ہیں وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جو قابل در اندازی پولیس ہوں گے اور مس یوز ہوں گے۔ اس قانون کا مس یوز اور مس انٹرپریٹیشن زیادہ ہوگی، اور پھر اس کے اندر ایک بندے کے ایک سے زائد بچے ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، ماں کی مرضی ہے، باپ کی مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ مرضی رہے، ٹھیک ہو گیا۔ کئی اس طرح کی فیملیوں کے اندر جو ہے وہ ماں باپ کی تقسیم بھی ہو جاتی ہے، ابا جی جڑے نے نا ادھر رہ رہے ہیں، امی جی ادھر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے معاملوں میں تو سچویشن اور کمپلیکس ہو جائے گی، لتھل ہو جائے گی۔ اور انہوں نے ایک احمقانہ قسم کا قانون پاس کر دیا۔ ظاہر عمران خان سے ہم کوئی عقل کی بات تو کر نہیں سکتے، توقع نہیں کی جا سکتی۔ جی ہاں۔ نیکسٹ میسج عمر خالد، آپ کے میسج کا شکریہ۔ اس پہ بارہا بات ہو چکی کہ کار اسمبلرز جو ہیں وہ انہوں نے ڈالر کا رونا روک کے قیمتیں بڑھا لی، اور اب ڈالر جو نیچے آیا 15% کے قریب تقریباً اس کو فرق پڑا، 10% کے قریب اگر فرق پڑ گیا تو وہ نہیں کریں گے، تو وہ نہیں کیا۔ پاکستان میں چیزیں واپس بہت کم آتی ہیں، ایکسیپشنل کیسز میں دیکھا گیا، اس لیے ہم بڑھنے کے اوپر اتنا شور مچا دیتے ہیں۔ جی ویسے یار ایک فکرہ ہے، جی بتائیے۔ کہتے ہم 70 سال سے سن رہے تھے کہ اسرائیل کے اوپر فلسطین کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں آج پتہ چلا کہ ایک ہی ملک ہے جس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ نہیں ہے، اور وہ فلسطین ہے۔ باقی پورے عالم عرب کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ واہ، بہت کمال کا فکرہ لگا مجھے، میں نے کہا میں آج اپنے پروگرام میں اس کو ریپروڈیوس کروں، جس نے بھی لکھا ہے
जी, मुदस्सर जावेद का मैसेज है, कहते हैं दादा जी मुझे ये पूछना है कि स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स एक दिन 900 की कीमत पे ट्रेड हो रहा होता है, मगर जब अगले दिन मार्केट ओपन होती है तो वो 300 पे ओपन होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये बता दें। इतना फर्क इतना फर्क नहीं होता, वैसे शेयर का नाम बताएं। इतना फर्क नहीं होता, इतना फर्क हो ही नहीं सकता। जब डिविडेंड दिया जाता है तो हाँ वो एक्स होता है, वो एक्स होता है, और एक्स के बाद वो डिविडेंड वाली अमाउंट उसमें से उसकी फेस वैल्यू में से निकल जानी होती है। मतलब एक शेयर जो है वो 300 रुपए का क्लोज हुआ है, एक्स होके ओपन हुआ तो उसके ऊपर 50 रुपए उन्होंने फर्ज करें डिविडेंड दिया हुआ है, तो वो 250 पे ओपन होगा जी। ठीक है ना। अगर आपने उससे पहले वो शेयर खरीद लिया होता तो उस दिन आप वो 50 रुपए के मुनाफे के हिस्सेदार करार पा जाते, लिहाजा बात जीरो पे क्लोजों के पैसे, तो बात 0-0 हो करनी होती है ना। हाँ, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है वैसे जो आप फरमा रहे हैं। जी। शहजाद रशीद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी आपने एक बार कहा था कि जब लोग पैसा खर्च करते हैं तो वो पैसा नई मईशत पैदा करता है। जी जी बिल्कुल, मईशत के अंदर घूमता है, मईशत पैदा करता है ना। अच्छा, दूसरी तरफ लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाए और वो ज़्यादा खर्च करें तो अफराते ज़र पैदा हो जाता है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क अशिया की कमी हो जाती है ना। फ़र्क क्या दोनों चीज़ों? दुनिया की जो अच्छी मईशतें होती हैं वो अशिया भी फिर बढ़ाती हैं, पैदावार भी बढ़ाती हैं। आपके यहाँ लोगों के पास पैसा आया, मुशर्रफ दौर के अंदर हुकूमत ने पैसा फेंका, प्रोजेक्ट्स किए, ये किया। मुशर्रफ के दौर के आखिरी दिनों में 2004-05 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो फिर मुशर्रफ साहब को कियानी साहब पड़ गए ना। कियानी साहब को नज़र आ रहा था कि ये जाएगा तो मैं चीफ बनूंगा, तो फिर उन्होंने वकला तहरीक शुरू करवा दी, और दुनिया के दीगर ममालिक ने भी वकला तहरीक के अंदर पैसा डाला ताकि पाकिस्तान जो है डिस्टेबलाइज हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2002-2003 के अंदर एक प्रॉपर्टी का बूम करवा के और उसके बाद आम बंदों के हाथ में पैसा दिया। अब आम बंदा जब खर्च करने निकला, उसने गाड़ी खरीदी, गाड़ियाँ इंपोर्ट बढ़ गई। उसने एसी खरीदा, एसी के हम कंटेनर भर भर के चाइना से लाना शुरू हो गए। बजाय इसके हमारा वेव बिक गया, बह ही गया जी। हमारे पहल ने एसी बनाने ही बंद कर दिए कि यार है क्यों हो रहे। ठीक है, ठीक हो गया ना। आप देखें ना, तो ये सारे जो थे, इसकी बजाय चाइना या दूसरी दुनिया की मईशतें क्या करती हैं कि देखें हम अपनी आबादी को ये पैसे देने लगे, इन्होंने खर्च करना है तो इन्होंने किन किन मदात में खर्च करना, वो उन शोबों को बाकायदा एतमाद में लेती हैं। भाई ना, आप 40% एक्सपेंशन करें, आप 50% करें, आप 100% करें, और इसके लिए हम आपको ये कम कीमत के ऊपर ज़ीरो पे, अमेरिका में तो ज़ीरो पे होता है, लेकिन दुनिया में 1-2% पे आपको पैसे देते हैं, आप एक्सपेंशन करें, ताकि जब लोगों के पास पैसा आए और वो खर्च करने मार्केट में आए तो सामने उनकी अपनी मईशत उस पैसे को कैच करने के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ पैसा आता है तो हम इंपोर्ट्स के ज़रिए वो सारा पैसा जाके चाइना में, अमेरिका में, बरतानिया में जमा करवा देते हैं। जमा करवाने की क्या मतलब है, उनसे चीज़ें खरीदते हैं और वो पैसा उड़ के उनके पास चला जाता है। ये ट्रेजेडी है। जो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से इकोनॉमीज़ को चला रहे होते हैं और लेके चल रहे होते हैं, उनके यहाँ ये होता है। मैं पिछले दिनों एक चाइनीज़ वेबसाइट देख रहा था और वहाँ पे एक फ़िक्रे के अंदर एक बात आई और मेरा सर उठ के छत को बजा। और वो बात क्या थी कि एक वज़ीर है, नीचे उठ के 8 उसके असिस्टेंट हैं जो कि अंडर ट्रेनिंग वज़ीर है। यानी अगर इसको कुछ हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसी कैलिबर के 8 लोग दस्तयाब होंगे उसकी जगह इमीडिएटली लेने के लिए। इसके बावजूद पिछले 16 साल से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बदला उनको। मुल्क का नाम क्या बोला? जी, चाइना। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है ना, उनका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बदला और वो पॉलिसीज को लेकर चल रहा है। तो फिर तरक्कियां ऐसे होती। चीन की जो रजमेंटल हरकतें हैं, बंदे उठा के गायब करने वाली, वो तो इमरान खान साहब को बहुत फैसिनेट करती हैं। ये नहीं फैसिनेट करता, या मीडिया का गला घूंटने वाली जी। ਇੱਥੇ मतलब कि 18 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ बदल देते ने फाड़ के। तो इकॉनमी के अंदर और उसकी पॉलिसीज के अंदर मुस्तकिल मजाजी नहीं आएगी तो आप तरक्की को भूल जाइए। दुनिया के किसी भी जगह देखें ना, मनमोहन सिंह साहब जो थे उन्होंने काम किया था वो जो था नरसिम्हा राव के साथ, ठीक है, और फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया इसी वजह से कि इकोनॉमी को लेकर चलेंगे। और 2 टर्म के अंदर उन्होंने पूरी बेस खड़ी कर दी जहां से इंडिया ने टेक ऑफ करना था और इंडिया टेक ऑफ कर गया। वो ठीक है, उनकी इनहेरिटेड जो मसाइल हैं वो उनकी एक सर्टन लेवल से उनको ऊपर जाने से रोक देते हैं,
ٹھیک ہے. وہ ریجیمنٹڈ سوسائٹی نہیں ہے, وہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کے اندر ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں, لوگ بدلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم لیول پہ 4 سال نرسمہا راؤ کے ملے انہیں, 5 سال, اور 10 سال مل گئے منموہن کے, اور ایک ہی بندہ پالیسی لے کے چل رہا تھا. درمیان میں بی جے پی کے صبح شام کی حکومتیں جو ہیں ان کو اگر نکال کے تو 15 سال ان کو مل گئے, ان کی اکانومی کھڑی ہو گئی. یہاں پہ 4 سال جب ملے تھے اسحاق ڈار کو تو دندل پڑ گئی تھی, موت پڑ گئی تھی بہت سارے لوگوں کو. سیمینار کرنے شروع کر دیے تھے انہوں نے, موت پڑ گئی تھی. میں پوچھنا یہ تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب سر کو پیسے نہیں دیتے تھے تو اس اکانومی میں سر آپ کو پیسے مل رہے ہیں ویسے؟ پوچھنا تھا میں نے. پاکستان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا, ڈار سے لڑو. اس گری ہوئی اکانومی کے اندر کیا آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں جتنے ڈار نے دیے تھے؟ سوال تو بنتا ہے, کیونکہ تیرے میرے ہاتھ سے کچھ نہیں آ رہے, ادھر بھی نہیں, پیسہ جا کے در ہے, تو سر کو تو پورے پیسے مل رہے ہوں گے نا. پھر پاکستان کی معیشت کے اوپر سر نے اتنی بڑی لعنت نازل کی ہے کہ ہر بندے کی انکم جو ہے وہ آدھی رہ گئی ہے. ہماری پر کیپٹا انکم جو ہے وہ $1550 سے گر کے $1100-1200 پہ آ گئی ہے. سر ہمارا تو بیڑا گرک ہو گیا, تو ہنو تو پورے پیسے مل رہے ہیں. آپ راضی رہیں بس, آپ کو پیسے مل رہے ہیں. میں پوچھنا تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ سر محبت میں لاڈ میں مارے جا رہے ہیں, سر کو بھی پیسے پورے نہیں مل رہے, لیکن ماننا نہیں ہے نا ہم نے. پروگرام کا آخری میسج بھی سر سے متعلق ہی ہے. عباس علی کہتے ہیں وہ تعزو من تشاء و تذل من تشاء, عزت اور ذلت اللہ پاک دیتا ہے. یہ والی ٹویٹ کرنے والوں کو اپنی عزت کے لیے قانون کیوں بنوانے پڑے جبکہ عزت اور ذلت اللہ پاک دیتا ہے؟ یہ ذرا سخت ہو جائے گا. میں تو اتنا ہی سوال پوچھ سکتا ہوں سر, پیسے پورے مل رہے ہیں؟ آپ سلامت رہیں, آپ کو ملنے چاہیے, ہماری خیر ہے. ہماری خیر ہے, ہمارا بیڑا گرک ہو جائے. جی سمیٹیں گفتگو کو. چلیں لے سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.